نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم، اے ایمان والو اگر تم کافروں کا کہنا مانو گے تو وہ تمہاری ایڑیوں کے بل تمہیں واپس لوٹا دیں گے، فتنقلبوا خاسرین، پھر تم نقصان اٹھانے والوں میں ہو جاؤ گے۔ بل اللہ مولاکم وہو خیر الناصرین، بلکہ اللہ ہی تمہارا آقا ہے اور وہ بہترین مددگار ہے۔ سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، ان قریب ہم کافروں کے دلوں میں رعب ڈال دیں گے، بما اشرکوا باللہ ما لم ینزل بہ سلطانہ، اس لیے کہ وہ اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں جس کی اللہ نے کوئی سند نہیں اتاری۔ ومأواہم النار، ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے، وبئس مثوى الظالمین، اور وہ برا ٹھکانہ ہے ظالموں کے لیے۔ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ، اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے ساتھ کیا ہوا وعدہ پورا کیا، سچ کر دکھایا جب تم اس کے حکم سے قتل کر رہے تھے۔ حتیٰ اذا فشلتم، یہاں تک کہ جب تم نے بزدلی دکھائی، وتنازعتم فی الامر، اور حکم کے معاملے میں جھگڑا کیا، وعصیتم، اور تم نے نافرمانی کی، من بعد ما اراکم ما تحبون، اس کے بعد جو تمہیں محبوب تھا تم نے دیکھ لیا۔ منکم من یرید الدنیا، تم میں سے کچھ دنیا چاہنے والے تھے، ومنکم من یرید الآخرہ، اور کچھ تمہارے آخرت کی طلب رکھتے ہیں۔ ثم صرفکم عنہم لیبتلیکم، پھر اس نے تم سے ان کو ہٹا دیا تاکہ تمہیں آزمائے۔ وَلَقَدْ عَفَا عَنْکُمْ، اللہ تعالیٰ نے تمہیں معاف کر دیا۔ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اللہ تعالیٰ ایمان والوں پر فضل کرنے والے ہیں۔ اِذْ تُسْعِدُونَ، جب تم آگے کو دوڑے جا رہے تھے، وَلَا تَلْوُونَ عَلَىٰ أَحَدٍ، اور تم میں سے کوئی بھی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھ رہا تھا، وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أُخْرَاكُمْ، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں پیچھے سے بلا رہے تھے، فَأَصَابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍّ، پھر تم پر ڈبل غم پہنچا، لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ، تاکہ تم جو تمہارا گزر چکا ہے اس پر غم زدہ نہ ہو، وَلَا مَا أَصَابَكُمْ، اور اس پر جو تمہیں مصیبت پہنچی۔ اللہ خبیر بما تعملون، اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے باخبر ہے۔ ثم انزل علیکم من بعد الغم امنا، پھر اللہ تعالیٰ نے غم کے بعد طمانینت اتاری، نعاسا یغشی طائفة منکم، اور تم میں سے ایک گروہ اس پر نیند کا غلبہ ہوا، وطائفة قد اہمتہم انفسہم، اور ایک گروہ ایسا تھا جسے اپنی جان کے لالے پڑے ہوئے تھے، یظنون باللہ غیر الحق ظن الجاہلیہ، وہ اللہ تعالیٰ کے متعلق ناحق جاہلیت والے گمان کر رہے تھے، یقولون ھل لنا من الامر من شیء، اور یوں کہہ رہے تھے کہ ہمیں تو کچھ بھی اختیار نہیں ہے، کیا ہمارے لیے کچھ بھی اختیار نہیں؟ قل، آپ فرما دیں، ان الامر کلہ للہ، سارے اختیارات اللہ کے پاس ہیں، یخفون فی انفسہم ما لا یبدون لک، جو یہ اپنے دلوں میں چھپا رہے ہیں اور اے محبوب آپ پر یہ ظاہر نہیں کرتے۔ یقولون لو کان لنا من الامر شیء، کہتے ہیں کہ کاش ہمیں بھی کچھ اختیار ہوتا، ما قتلنا ہاہنا، ہم یہاں قتل نہ کیے جاتے۔ قل، آپ فرما دیں، لو کنتم فی بروجکم بیوتکم لبرز الذین کتب علیہم القتل الی مضاجعہم، اگر تم اپنے گھروں میں بھی موجود ہوتے تو تمہارا اگر قتل ہونا طے ہو گیا ہوتا تو تم اپنی قتل گاہوں کی طرف نکل آتے۔ وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ،
تاکہ اللہ تعالیٰ آزمائے اسے جو تمہارے سینوں میں ہے، وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ، اور تمہارے دلوں کی میل کو صاف کر دے۔ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، اللہ سینوں کے حوالے سے جاننے والا ہے، سینوں کے راز کو جاننے والا ہے۔ ان الذین تولوا منکم یوم التقى الجمعان، بے شک جن لوگوں نے تم میں سے جس دن دو فوجیں ٹکرائیں منہ پھیرا، انما استزلهم الشیطان ببعض ما کسبوا، یہ اس لیے ہے کہ ان کے بعض اعمال کی وجہ سے شیطان نے اسے پھسلایا۔ وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، اللہ نے انہیں معاف کر دیا۔ ان اللہ غفور حلیم، یقیناً اللہ معاف کرنے والا بردبار یعنی حوصلے والا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ اسی احد کی بات ہو رہی ہے کہ دیکھو مسلمانوں، تم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کر کے کتنا نقصان اٹھایا ہے۔ فتح شکست میں بدل گئی، 70 آدمی شہید ہو گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہوئے۔ تو کافر تو یہ چاہتے ہیں کہ اگر تم کافروں کی بات مان لو گے تو وہ تمہیں تمہارے دین سے ہی پھیر دیں گے۔ اگر تم نے اپنے دین پر رہنا ہے تو پھر اللہ اور اس کے رسول کی مان کر چلنا ہے۔ اللہ سے بڑھ کر تمہارا کوئی آقا نہیں، اللہ سے بڑھ کر تمہاری کوئی مدد کرنے والا نہیں۔ فرمایا کہ اگر تم اسی بات پر آ جاؤ گے تو پھر اللہ تعالیٰ تمہارا دوبارہ روب کافروں کے دلوں میں ڈال دے گا۔ کافر کے دل میں روب ڈالنے کی وجہ کیا ہے؟ ایمان والے کا روب کافر کے دل میں کیوں پڑے گا؟ فرمایا اس وجہ سے کہ وہ اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک ٹھہراتے ہیں، اللہ کے غدار ہیں، اللہ رب العزت کی ناقدری کرنے والے ہیں، جبکہ مسلمان وفادار بھی ہے اور اللہ کی قدر کرنے والا بھی ہے۔ تو انعام غدار اور ناقدرے کو نہیں دیا جاتا، انعام وفادار اور قدر کرنے والے کو دیا جاتا ہے۔ اس لیے مسلمانوں تمہارا روب کافروں پر اس لیے ہے کہ وہ شرک کرتے ہیں اور جس کی اللہ نے کوئی سند نہیں اتاری، کوئی حوالہ نہیں ہے، ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور ظالموں کا برا ٹھکانہ ہے۔ یعنی ادھر بھی تمہارے ہاتھ سے ذلیل ہو کے دنیا میں وقت گزاریں گے اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو گے، اگر تم ان کے کہے ہوئے کی روشنی میں چلو گے تو پھر تو ہے، ورنہ پھر اگر ہٹو گے تو پھر ان کا تم پہ روب قائم ہو جائے گا، ان کا تم پر، یعنی تم اللہ سے وفاداری چھوڑو گے، جی من مرضی کی زندگی گزارو گے، نبی کی سیرت پہ نہیں آؤ گے، حضور کی اطاعت نہیں کرو گے اور ان چیزوں سے ہٹو گے تو پھر کافروں کا روب تم پہ آ جائے گا۔ تمہارا روب اتنی دیر تک ہے جب تم اللہ اور اس کے رسول کے وفادار بن کر ان کی بات مان کر چلو۔ اللہ اکبر۔ میں کہ دیکھو اللہ نے احد میں تمہارے ساتھ فتح کا وعدہ کیا تھا، اللہ نے اپنا وعدہ پورا بھی کیا، سچ کر دکھایا۔ تم اللہ کے حکم سے ان کو قتل بھی کر رہے تھے، جب تم نے بزدلی دکھائی، جب تم نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ٹھکرایا، نہیں مانی، اور اللہ نے شکست کے آثار تم کو دکھائے، کافروں کا چھوڑا ہوا مال غنیمت تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، تو جو تم میں مال غنیمت کو چاہنے والے تھے، دنیا چاہنے والے تھے، وہ غنیمہ 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 کہہ کے انہوں نے درہ چھوڑ دیا، اور جو آخرت چاہنے والے تھے وہ 30 مجاہدین اپنی جگہ پر قائم رہے، انہوں نے مقابلہ بھی کیا لیکن وہ سب کے سب شہید ہو گئے۔
اور دنیا چاہنے والے ان کی قسمت میں ذلت آئی، ان کے قدم اکھڑ گئے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے تم سے ان کو ہٹا دیا، تم سے ان کو، کن کو؟ کافروں کو، تاکہ تمہیں آزمائے۔ آگے فرمایا تم نے جو بھی کیا، یہ اصل بات سننے کی یہ ہے کہ تم سے جو بھی غلطیاں ہوئیں، تم سے جو بھی غلطیاں ہوئیں، چونکہ تمہارے دل مصطفیٰ کے ساتھ ہیں اور شیطان کے بہکانے سے ہوئی، فرمایا وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، اللہ نے تمہیں معاف کر دیا، اللہ نے تمہیں کیا کر دیا؟ معاف کر دیا۔ اب صحابہ کرام کی غلطیوں کو اللہ نے معاف کر دیا ہے، کوئی مامے خواہ لگتا ہے ان کی ان غلطیوں کو لے کر ان پہ کفر کے فتوے لگانے والا، بک بک کرنے والا، کیا لگتا ہے کوئی؟ جس کی نافرمانی ہوئی جب اس نے معاف کر دیا تو کسی ایرے غیرے نتھو خیرے کے معاف نہ کرنے سے صحابہ کی شان میں کوئی فرق نہیں آتا۔ بچے غلطیاں کرتے ہیں، ماں باپ معاف کرتے ہیں، شاگرد غلطیاں کرتے ہیں، استاد معاف کرتے ہیں۔ اب یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے نا کہ جس کا جرم کیا ہے جب وہ معاف کر دے تو کوئی دوسرا اٹھ کے کہے جی میں معاف نہیں کرتا، میں معاف۔ جرم انہوں نے کیا اللہ کا، اللہ کے حبیب کا، مجرم ان کے ٹھہرے۔ تو جب اللہ نے بھی معاف کر دیا، اللہ کے حبیب نے بھی اللہ کے معاف کرنے پر کر دیا، تو اب کسی کے منہ کھولنے سے یا ان کے معاف نہ کرنے سے اس جماعت کا کیا نقصان ہو سکتا ہے؟ جی غلطی کا انسان پتلا ہے۔ آگے فرمایا کہ واللہ ذو فضل علی المؤمنین، اللہ ایمان والوں پر بڑا فضل کرنے والے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی ہے کہ اللہ نے تمہیں ان غلطیوں کے باوجود معاف کر دیا۔ آگے کہا جا رہا ہے تم آگے کو دوڑے جا رہے تھے، کوئی تم میں سے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھ رہا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یدعوکم فی اخراکم، تمہیں پیچھے سے بلا رہے تھے، تم نے اس وقت بھی رسول کی بات کو نہیں سنا، تم ایسی افراتفری کے عالم میں آ گئے کہ تمہیں اپنی جان کے بچانے کے لالے پڑے ہوئے تھے۔ اب اس حالات میں تمہیں بھی اتنا ہی غم ملا جتنا ان کو بدر میں ملا تھا۔ تمہارے 70 آدمی شہید ہو گئے اور ان کے 70 مردار ہوئے تھے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں دیکھو ان کے 70 قید بھی ہوئے تھے، ان کے 70، تمہارا ایک بھی قیدی نہیں ہوا، تمہارا ایک بھی احد کا قیدی نہیں ہوا۔ تو جو صدمہ انہیں پہنچا ہے اس سے آدھا صدمہ تمہیں پہنچا ہے۔ مسلمانوں پھر بھی تم نفع میں رہے، پھر بھی تم، اللہ اکبر۔ فرمایا کہ غم پہ غم ملا، لیکن تمہیں غم نہ کرو جو تمہارے ساتھ ہو چکا، جو مصیبت آ چکی، اللہ تمہارا اعمال سے باخبر ہے۔ پھر اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد یہ آئی کہ صحابہ کرام پر دوران جنگ نیند آنی شروع ہو گئی، اور نیند اتنی گہری آئی ایک جماعت پر کہ سامنے دشمن کا مقابلہ ہو رہا ہے اور وہ سو رہے ہیں، ان کے ہاتھوں سے تلواریں گر رہی ہیں، ان کے ہاتھ سے تلواریں، صحابہ کے ہاتھ سے تلواریں نیند کی وجہ سے گر رہی ہیں۔ نیند اس وقت آ رہی ہے جب سامنے دشمن کھڑا مقابلہ کر رہا ہے۔ یہ تو ایسے ہی ہے نا جیسے ڈرائیور صاحب بس چلاتے چلاتے سو جائیں اور آگے سے اسے ٹرالا بھی نظر آ رہا ہو، آگے سے اسے، تو پھر ظاہر ہے موت کے منہ میں جانے کی بات ہو جاتی ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس نیند کو ہم نے تمہارے لیے امنا، سکون کا ذریعہ بنا دیا، تمہارے دماغ فریش کر دیے، تمہاری تھکاوٹ دور کر دی۔
نیند سے بندہ فٹ ہو جاتا ہے۔ تمہارے دماغ سے دشمن کا رعب ہم نے ہٹا دیا، اس نیند کا فائدہ یہ ہوا، اور تمہارے تھکے ہوئے وجود جو تھے وہ پھر سے تر و تازہ ہو گئے، تازہ دم ہو گئے۔ فرمایا کہ ایک تو یہ جماعت تھی، اور ایک ایسی جماعت تھی جن کو اپنی جانوں کے لالے پڑے ہوئے تھے کہ اب کی خیر نہیں، اب تو مارے ہی گئے، ہن اسی پیچھے نہیں جاندے، مدینے ہن نہیں جاندے۔ اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں ناحق جاہلیت والے گمان کر رہے تھے، اور کیا کہہ رہے تھے؟ ہمارے لیے تو کوئی اختیار ہے ہی نہیں کہ یعنی ہم تو بے بس ہو گئے، دشمن کی تعداد 3000 ہے، ہم تو بے بس ہو گئے۔ 300 تو وہ خبیث عبداللہ ابن ابئی کڈ کے لے گیا، پیچھے 700 ہی سگے نا، تو 3000 نال 700 کا کی مقابلہ؟ پھر وہ بھی اس صورت دے اندر کہ جدوں یہ اللہ تعالیٰ دے امر دی نافرمانی کر چکے سن۔ اللہ اکبر۔ پھر ہوا کیا بھائی؟ ہوا یہ، اللہ نے کہا کہ سارے اختیار اللہ کے پاس ہیں۔ میں پیارے محبوب آپ سے یہ باتیں چھپاتے ہیں، اللہ کو چھپانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ سے یہ باتیں چھپاتے ہیں، اللہ کو چھپانے کی ضرورت۔ اچھا پھر اللہ آپ بتا دیں یہ کیا چھپاتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ یہ چیز ظاہر کرتی ہے کہ نبی سے چھپ سکتے ہیں، اللہ سے چھپ، نبی سے تو چھپ سکتے ہیں، اللہ سے چھپ نہیں سکتے۔ تو ذرے ذرے کی خبروں کو جاننے والا کون ہے؟ اللہ۔ کون ہے؟ اللہ کے علم میں ذرے ذرے کی خبریں ہیں۔ اچھا اللہ پھر آپ بتا دیں کیسے ہیں یہ؟ یہ کہتے ہیں ہمیں تو اختیار ہی کوئی نہیں کہ اپنی جان کا تحفظ کر سکے۔ اگر ہم اپنے گھروں میں ہوتے تو یہاں قتل نہ کیے جاتے، یہاں قتل نہ کیے جاتے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، یہ دو باتیں ان کی بتائیں جو رسول سے چھپاتے تھے، دو باتیں ان کی بتائیں کہ ہم تو بے اختیار ہیں، ایک بات، اور دوسری گھروں میں ہوتے جہاد کے لیے نہ نکلتے تو قتل نہ ہوتے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان کو بلا کے کہو کہ تم اگر اپنے گھروں میں بھی ہوتے اور تمہارا مرنا طے ہو گیا ہوتا تو جو تمہارے مرنے کی جگہ ہے اس کی طرف تم نے خود نکل کر آنا تھا، اس کی طرف تم نے خود نکل کر، نہ ٹھکانہ بدل سکتا ہے نہ موت کا وقت بدل سکتا ہے، جو اس نے لکھ دیا ہے ٹھکانہ بھی وہ ہوگا اور وقت بھی وہ ہوگا۔ اس لیے یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اگر ہم اپنے گھر میں ہوتے تو نہ مارے جاتے، ایسی بات نہ کریں۔ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، فرمایا اپنے آپ کو مضبوط قلعوں میں بھی بند کر لو تب بھی تمہیں موت آ کے رہے گی۔ 12ویں سپارے کی سورہ ہود ہے۔ بندہ اپنے لیے زمین میں بھی بڑے بڑے بنکر بنا کے بیٹھ جائے، کیا بنا کے؟ بنکر جس پہ نہ توپ کا اثر ہے، نہ بم کا اثر ہے، نہ گولی کا اثر ہے، نہ کسی وائرس کا اثر ہے، جی کسی شے کا اس پہ کوئی اثر نہیں، اس کو بنکر کہتے ہیں۔ تو بنکر میں بھی کوئی چھپ کے بیٹھ جائے، شاہی قلعے میں اتنا اونچا بنا ہوا ہے، اتنے دروازے ہیں، اتنا یہ کچھ، کہاں گئے وہ ہاتھیوں پہ بیٹھنے والے؟ جی شاہ جہاں کہاں ہے، اورنگزیب عالمگیر کہاں ہے، ان کے پچھلے کہاں ہے؟ قلعے آج بھی کھڑے ہیں، رہنے والوں کی قبروں کا پتہ نہیں، رہنے والوں کی قبروں کا بھی۔ تو موت ہی نے ان کو مارا ہے، اور کس نے؟ وڈے وڈے راجیاں موت نہیں جے چھوڑیا
توجہ کریں، وڈے وڈے راجیانو موت نہیں جو چھوڑیا، جیدے اتے دل آیا اوئی اوئی پھول توڑیا، ہرے بھرے باغ موت کیتے نے ویران وے، بندیا جہان اتے کری نہ گمان وے، سدا نہیں ہو رہنا ایتھے کسے انسان وے۔ یہ ہے تو اللہ فرما رہے ہیں لَبَرَزَ الَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ إِلَىٰ مَضَاجِعِهِمْ، جس کی موت کا وقت آ جائے گا وہ خود چل کر وہاں تک آئے گا۔ اب دیکھو نا، ایک آدمی سائیوال سے چلا ہے، وہ مرنے کے لیے تھوڑی چلتا ہے۔ کبھی کسی نے یہ کہا ہے کہ جی میرا مرنا جو ہے وہ بھائی پھیرو پہ لکھا ہوا ہے تو میں مرنے کے لیے جا رہا ہوں؟ کبھی کسی نے کہا؟ کوئی کہتا ہے جی میں دفتر کے کام جا رہا ہوں، میں بیٹے سے ملنے جا رہا ہوں، میں پھر ایکسیڈنٹ ہوتا ہے بھائی پھیرو، یہ کپڑے پہن کے نہا کے تیار ہو کے جی ایئر کنڈیشن بس کا ٹکٹ لے کے منہ میں پان رکھ کے، اور جو ایئر بس ہوتی ہے بس ہوسٹس، اس کے ہاتھوں سے جناب بوتلیں پیتا پیتا چلا گیا بھائی پھیرو تک، وہاں گاڑی سے گاڑی ٹکرائی، لاش ہی ناقابل شناخت ہو گئی، مر گیا مر گیا۔ اب اس کو پتہ ہو کہ میری موت وہاں ہے تو یہ کبھی کوئی لاکھوں روپیہ بھی دے گا تو یہ بس میں بیٹھے گا؟ بیٹھے گا؟ ایک آدمی کی موت بجلی کے سوئچ پہ آئی ہوئی ہے، بٹن پہ آئی ہوئی ہے جی، اب وہ بہترین بستر میں لیٹا ہوا ہے، تو یا اللہ یہ کیسے پہنچے گا؟ یہ تو لمحہ پہ ہے، مزے نال لمحہ پہ ہے۔ اللہ نے کیا کرنا ہے؟ اسی کو گرمی لگے گی، وہ کہے یار میں پنکھا چلا لوں، پنکھا چلا لوں، ہاتھ لگایا، خود پہنچا وہاں پہ، موت کی جگہ پر خود پہنچا، ہاتھ لگایا، اڑنچو ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ تو قرآن کہتا ہے لَبَرَزَ الَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ إِلَىٰ مَضَاجِعِهِمْ، کرائے خرچ کر کے جائیں گے، کرائے خرچ کر کے جائیں گے۔ سہیوال والے کی موت اگر سندھ میں آئی ہے تو گھر سے نکل کر وہاں پہنچے گا، سندھ والے کی موت اگر بلوچستان میں آئی ہے وہ وہاں پہنچے گا، لاہور والے کی موت اگر سعودیہ میں آئی ہے تو وہ وہاں پہنچے گا۔ اللہ کے بندو، ہمیں کسی کو بلانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم نے اسباب ایسے بنا دیے ہیں کہ وہ خود پہنچے گا جہاں اس نے مرنا ہے، جہاں اس نے۔ یہ ابھی چند دن پہلے ایک صحافی عورت جو ہے وہ خان صاحب کے ٹرالے کے نیچے آئی ہے، وہ گھر سے کوریج کے لیے نکلی تھی، اسے اگر یہ پتہ ہو، اس کے بچے اسے روک رہے ہیں، اماں نہ جا تو، گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ خون خرابہ ہو سکتا ہے، بڑا خونی مارچ ہے، تو نہ جا۔ وہ کہتی نہیں میری ڈیوٹی ہے، میں نے جانا ہے۔ تو اب آپ ایمانداری سے بتائیں، اسے اگر یہ پتہ ہو کہ مجھے میرے ساتھ یہ ہونے والا ہے، اس کا شوہر بھی ہے، اس کے بچے بھی ہے، وہ مرنا چاہتی تھی؟ بولو، وہ مرنا چاہتی تھی؟ جنہوں نے زندگی میں اسے 1000 روپیہ نہیں دیا، کیا 1000 روپیہ نہیں دیا، اب سیاست چمکانے کے لیے اس کے مرنے کے بعد 50 لاکھ کا اعلان کر رہے ہیں، 50 لاکھ۔ کیا یہ مرنے والوں کی قسمت ہے؟ مرنے کے والوں کے جو لواحقین ہیں نا بعد میں، ان کی قسمت ہے۔ صحافیوں کی اور مولویوں کی ایک ہی قسمت ہے، ان کو بھی پچھلوں کو کچھ دینے کے لیے ان کا بھی مرنا شرط ہے۔ کیا ہے؟ کوئی مرے گا تو پچھلوں کو کچھ ملے گا۔ ہمارا رزق بھی اللہ نے ایسا رکھا ہے کہ کوئی مرے گا تو پھر ہی ہمارا رزق چلے گا، زندگی میں کسی کے رزق میں ہم شامل نہیں ہیں۔ اتنی پراتیں آتی ہیں جی، اتنے سوٹ آتے ہیں، بوٹ آتے ہیں، فروٹ آتے ہیں، اس کے لیے مرنا شرط ہے۔ علاقے کا کوئی چودھری مرے گا پھر مولوی کی موج ہوگی۔
تمہاری زندگی میں ہمارے لیے کچھ نہیں ہے۔ اللہ پاک ہدایت دے۔ تو قرآن کہہ رہا ہے کہ تمہارے سینوں کے رازوں سے اللہ واقف ہے، اللہ نے تمہارے سینوں کے میل کو ہٹا دیا۔ یاد رکھو جن لوگوں نے جب کافر اور مسلمان لشکر احد میں ٹکرائے ہیں اس دن منہ پھیرا ہے، انہوں نے شیطان کی وجہ سے یہ عمل کیا ہے، پھر بھی اللہ اعلان کر رہے ہیں وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، اللہ نے انہیں معاف کر دیا۔ لو دیکھ لو گے صحابہ کی غلطیوں کو اللہ علل اعلان کہہ رہے ہیں کہ ہم نے انہیں معاف کر دیا، ہم نے انہیں معاف کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واسطہ دے کر امت کو کہہ رہے ہیں اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوہم من بعدی غرضا، میرے صحابہ کے معاملے میں خدا کا خوف کرنا، فمن احبہم فبحبی احبہم ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم، کہ ان سے محبت کرنا محمد سے محبت کرنا ہے، ان سے بغض رکھنا نبی سے بغض رکھنا ہے۔ ومن ابغضنی فقد ابغض اللہ، جس نے محمد سے بغض رکھا اس نے اللہ سے بغض رکھا، اور جس نے اللہ سے بغض رکھا ان یوشک فی النار، وہ دوزخ میں اپنا ٹھکانہ بنائے۔ تو پھر رسول اللہ نے واسطہ دے کے کہا ہے یار میری جماعت کو چھوڑ دینا، میرے شاگردوں کو معاف کر دینا، انہیں اللہ نے بھی معاف کر دیا، میں نے بھی کر دیا، تمہیں بھی کہہ رہا ہوں۔ اور آگے فرمایا یاد رکھو اگر ایسا طبقہ تمہیں نظر آئے جو پھر بھی نہیں رکتا، جہاں تمہیں نظر آئیں تو انہیں کہو لعنت اللہ علی شرکم، تمہارے اس شر کی وجہ سے اللہ کی تم پر لعنت ہو، اللہ کی تم پر، دشمن صحابہ پر لعنت کرنے کا حکم خود رسول اللہ نے دیا ہے۔ کس نے دیا ہے؟ خود رسول اللہ نے دیا ہے۔ یہ جو نعرہ ہے نا حب صحابہ رحمت اللہ، کہ محمد کے صحابہ سے محبت رکھنا یہ اللہ کی رحمت کی دلیل ہے، اور بغض صحابہ لعنت اللہ، اور صحابہ اکرام سے بغض رکھنا ملعون ہونے کی نشانی ہے۔ یہ عین نعرہ قرآن و سنت کے مطابق ہے۔ ان لوگوں کو اپنی اصلاح کرنی چاہیے کہ جس کو اللہ بھی روک دے۔ اب اللہ نے نبی کی جماعت کو کیا کہا ہے؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہے، یہ اللہ سے راضی ہے۔ قرآن کریم میں بے شمار جگہ پہ اللہ نے اپنی رضا کا سرٹیفکیٹ انہیں عطا کیا ہے۔ آگے فرمایا ان اللہ غفور حلیم، یقیناً اللہ معاف کرنے والے حوصلے والے ہیں۔ اللہ میں بڑا حوصلہ ہے، بڑا حوصلہ ہے۔ اللہ کے حوصلے سے مصطفیٰ کو حوصلہ ملا ہے، جیسے حضور کو اللہ کے علم سے علم ملا ہے، اسی طرح رسول اللہ کو اللہ کے حلم سے حلم ملا ہے۔ جسے سب کچھ اللہ سے ملا ہو اس کے حلم کا عالم کیا ہوگا، اور جس کو اللہ کے علم سے علم ملا ہو اس جیسا علم کائنات میں کسی کا ہو سکتا نہیں ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علم میں بھی بے مثال ہیں اور حلم میں بھی بے مثال ہیں۔ آج کل ہمارا جمعے میں بھی یہ موضوع چل رہا ہے، انشاءاللہ اس جمعے میں اس پہ بات کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی معافی ہی عطا فرمائے، ہم کمزوروں پر اپنا رحم فرمائے۔